الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب اے ایمان والو، اگر تم کسی فرقوں میں ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، اگر ان کی بات تم مانو یا اتباع کر لو، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تم کو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لے آئیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور کیوں کر کفر کرتے ہیں لوگ جبکہ وہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس شخص نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، بالتحقیق کہ وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا لیا۔ بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر اور بیت اللہ شریف کے سب سے پہلا گھر قرار دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی برکت کے لیے، امن کے لیے، سکون کے لیے، سلامتی کے لیے اللہ نے بنایا، وہ ہے خانہ کعبہ۔ اس سلسلے میں جو ضروری باتیں تھیں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ حج سے متعلق بھی چند باتیں آئی تھی۔ ان میں سے یہ بات تھی کہ حج فرض ہے ایسے مسلمان پر جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو، صحت دیا ہو، مال دیا ہو، جانے آنے کا اس کے پاس توشہ یعنی سامان اور خرچ کرنے کا یہ ساری چیزیں ہوں تو ایسے مسلمان پر حج فرض ہے۔ اگر استطاعت کے باوجود بھی کوئی مسلمان حج نہیں کرتا ہے تو گویا کہ ایک فریضہ اور ایک اسلام کے رکن کا وہ چھوڑنے والا کہلائے گا، منکر تو نہیں لیکن ترک کرنے والا کہلائے گا، اور ترک کرنا بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے فرقے ہوں گے، اور ان میں سے خاص کر وہ لوگ جو بہت ہی قریب سے اسلام کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ مثلا یہود اور نصارہ،
یہ لوگ قرآن کو خوب سمجھتے ہیں، یہ لوگ اسلام کو خوب سمجھتے ہیں، اور اس وقت میں بھی جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو وہ لوگ بہت قریب سے اسلام کو جانتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب قریب سے جانتے تھے، وہ لوگ قرآن بھی پڑھتے تھے، اس سے پہلے وہ آسمانی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے فرقوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان کو اسلام اور ایمان سے بھٹکانے اور اس کو ارتداد کی طرف لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کبھی خفیہ تو کبھی اعلانیہ، یعنی کبھی ظاہری تو کبھی باطنی طریقے سے، لیکن وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کب ہوتا ہے؟ جب اگر تم ان کی باتیں مان لو گے تو پھر تم کہیں نہ کہیں اس کی طرف اور وہ تم کو ایمان سے پلٹنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا آج پوری دنیا کا ایک سرسری جائزہ لیجئے تو آج یہی کام کیا جا رہا ہے۔ ان کو ہماری تعلیم سے، ان کو ہماری کسی بھی دولت سے یا ہمارے کسی بھی ایسے دنیاوی حالات سے وہ پریشان نہیں، پریشانی اندر سے جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اسلام کیوں ترقی کر رہا ہے، اسلام والے ابھی تک اسلام پر قائم کیوں ہیں، ابھی تک ان کی مسجدوں میں نمازی کیوں آ رہے ہیں، ابھی تک ان کے مدرسے کیسے چل رہے ہیں اور کیوں چل رہے ہیں، کیسے عالم حافظ اور دین کی خدمت کرنے والے ہزاروں مشکلات میں وہ کام کیسے کر لے رہے ہیں۔ جتنی رکاوٹ اس وقت میں اسلام کے سلسلے میں ہے، اگر اتنی رکاوٹ کسی دوسرے مذہب کے لیے کیا جاتا تو وہ کبھی کبھار ختم ہو گیا ہوتا، لیکن یہ اسلام حق، اسلام والے حق، مذہب اسلام اللہ کا بنایا ہوا پسندیدہ دین مذہب ہے، اس لیے اس پر گرد و غبار تو جمتے ہیں لیکن ایک بارش رحمت کی ہوتی ہے تو چھٹ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج وہی لوگ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، وہی لوگ ارتداد کے راستہ اختیار کر لیتے ہیں، جو لوگ کسی دوسرے مذہب کو مذہب اچھا سمجھنے لگتے ہیں، ان کے طور و طریقت اور ان کی باتیں اور ان کے رہن سہن کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، ان کی باتوں پر چلنے لگتے ہیں، تو پھر وہ ارتداد اور کفر کی طرف ایمان کے بعد چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم ایسے لوگوں کے اہل کتاب اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، کتاب کا مطلب یہود و نصارہ، ان کو تورات زبور دی گئی تھی، لہذا ان لوگوں کی بات اگر تم مان لو گے ایمان کے لانے کے بعد میں تو یہ تم کو کفر کی طرف لے جائیں گے، اور ان کی یہی کوشش ہے، آج بھی یہی کوشش ہے ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری بچیوں کے ساتھ، ہماری تعلیم گاہوں میں پڑھنے لکھنے لوگوں کے لیے، تجارت کرنے والوں کے لیے سارے جال پھیلا دیے ہوئے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح سے ارتداد اور کفر کی طرف لوگ آ جائیں۔ لہذا جن کو دین اسلام کی اہمیت نہیں تو وہ تو کر لیتے۔ اللہ فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، حالانکہ تم کیسے چلے جاتے ہو ان کے دین کی طرف جبکہ تمہارے پاس قرآن کریم ہے اور اس کو پڑھ پڑھ کر کے تمہارے سامنے سنایا جاتا ہے، تمہیں بتایا جاتا ہے، اتنے حق واضح کے بعد اگر تم چلے جاتے ہو اور کفر اختیار کر لیتے ہو، یہ تمہارے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ تو کیسے جبکہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ اور پوری سیرت موجود ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بحیات تھے۔ آج اگر حیات کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کا پوری زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے اور ایک کھلا ہوا آئینہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو پوری طریقے سے اس میں دیکھ سکتے ہیں، جھانک سکتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر کے گود تک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت طریقہ اور اپنی زندگی کو اتنا صاف اور اس قدر آئینے کی طرح رکھ دیا ہے کہ جو بھی یہاں آ کر کے اپنے آپ کو دیکھنا چاہے گا تو اس کو ساری زندگی کا خاکہ بالکل صاف نظر آئے گا کہ ہم کتنا دین پر ہیں، ہمارا ایمان کتنا ہے، ہم اسلام پر کتنا ہے، ہم اسلام کی بات کو کتنا مانتے ہو۔ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کے آئینے میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔
تو جب اتنا واضح چیز ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان کفر اختیار کر لے، مرتد ہو جائے، ایمان کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، تو گویا کہ وہ اللہ کی نظر سے گر گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے ایمان اسلام کے لیے، ایک قرآن کریم ہے اور ایک میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی بہت ہی صاف ہے، بے داغ ہے، کسی طرح جھول نہیں ہے، کسی بھی معاملات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کر کے نبی کی زندگی پر انگلی رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن کہیں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لکھنے والے لکھتے چلے گئے، لیکن آخری جملہ ان کا یہی آیا، محمد جیسا کوئی لیڈر نہیں دیکھا، محمد جیسا کوئی رہبر نہیں پایا۔ یہ لکھنے والے کوئی اپنے لوگ نہیں لکھے، بلکہ انہی لوگوں کے آدمیوں نے لکھ کر کے چلے گئے۔ تو یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ کے آئینے میں کبھی کبھی کھڑے ہو کر کے دیکھا کیجئے کہ ہمارا دن کیسا گزر رہا ہے، ہماری رات کیسی گزر رہی ہے، ہماری تجارت کیسی گزر رہی ہے، ہمارا گھریلو زندگی میاں بیوی بال بچوں کے ساتھ میں کس طرح گزر رہی۔ اس آئینے کے سامنے اگر کوئی آئے گا تو بالکل چہرہ صاف نظر آئے گا۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اس صحابہ کی بھی مجلس لگی ہوئی تھی، تو آیا تھا نا ابو جہل اور آ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ آج بڑے بدصورت آپ لگ رہے ہیں، دیکھنے میں آپ کے چہرے میں بڑی بدصورتی آ رہی ہے، بہت ہی خراب دیکھنے میں آپ لگ رہے ہیں اور بڑی نحوست معلوم ہو رہی ہے۔ جو کچھ کہنا تھا گستاخی کے کلمات وہ کہہ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا کہا تم نے، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو ابو جہل بالکل سب ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ بیٹھیں گے تو بیٹھ جائیے اور اگر جائیں گے تو چلے جائیے۔ وہ کہہ کر کے چلا گیا، بیٹھنا تو تھا نہیں، نبی کی شان میں گستاخی اور ایک ذہنی تناؤ اور نبی کو ایک پریشان اور صحابہ کو پریشان کرنے کا اس کا کام تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور ان کی جگہ تو خاص ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کے لیے راستہ صحابہ نے بنایا اور سیدھے آئے تو کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، کہا کہ نہیں، آج آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، آج آپ کے چہرے میں بڑی نور نظر آ رہی ہے، آپ کے چہرے میں بڑا حسن آج دیکھنے میں لگ رہا ہے، اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس آپ کے چہرے مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کے خوب دیکھ لوں، جی بھر کر کے دیکھ لو یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا آپ جو کہہ رہے ہو ابو بکر وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد میں، لیکن صحابہ میں سے کسی نے پوچھا رسول اللہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی، ابو جہل آیا تھا اور آپ کے چہرے مبارک کے سلسلے میں ایسا ویسا کہہ کر کے گیا، آپ نے ان کو بھی کہہ دیا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، جو کچھ کہا تم نے بالکل صحیح، اور وہی جگہ وہی کام اور وہی معاملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو آپ ان کو بھی کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، جبکہ وہ گستاخی کیے ہیں اور یہ آپ کے شان مبارک میں آپ کے چہرے مبارک کی تعریف کیے ہیں۔ تو دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے، لیکن جواب دونوں کا آپ نے ایک ہی دیا، تو بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی امت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے ایک آئینے کی طرح بنایا ہے۔ جب کوئی اس آئینے کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ مجھے نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اس آئینے میں اپنی شکل اور صورت کو دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آئینے کے سامنے جو آدمی کھڑا ہوگا وہی نظر آئے گا، دوسرا تو نہیں نظر آئے گا۔ مرد کھڑا ہوا مرد نظر آئے گا، عورت کھڑی ہوگی عورت نظر آئے گی، کالا کالا نظر آئے گا، گورا گورا نظر آئے گا، داغ دھبے جو ہوگا آئینہ فیصلہ کر دے گا کہ یہاں یہ ہے وہ ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی ہے، میرے اس چہرے کو جو اس نے گستاخی کی اور یہ بدنمائی بات کہی ہے، در حقیقت اس آئینے میں ابو جہل کو اپنی زندگی اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا،
وہ میری گستاخی نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے اندر کی کیفیت کو بول رہا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دیکھیں تو وہ ان کی نورانی زندگی ان کو نظر آئی اس آئینے میں۔ وہ میری تعریف نہیں کر رہے تھے، در حقیقت وہ اپنے حال بتا رہے تھے۔ تو یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اپنی امت کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائے تو وہ پوری زندگی چھلک کر کے آ جائے گی، کہاں کہاں ہماری زندگی میں داغ ہے، کون سی داغ ہے، کفر کی، شرک کی، بدعت کی، رسومات کی، لین دین کی، معاملات کی، عبادت کی کمی کی، کیا ہے، سب نظر آ جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تمہارے سامنے تو میرے نبی کی پوری زندگی ہے، پھر بھی تم بھٹک جاتے ہو، پھر بھی دوسرے لیڈر تلاش کرنے لگتے ہو، پھر بھی دوسرا رہنما بنانے لگتے ہو، کبھی یہودیوں کو، کبھی عیسائیوں کو، کبھی کفر کو، کبھی کہاں کہاں، جبکہ سب سے بہترین اور پاکیزہ زندگی میرے نزدیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وفیکم، اللہ فرما وفیکم رسول، اس جملے سے اس پتہ چلتا ہے، اور علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی جس طرح سے حیات میں اپنی امت کے لیے نمونہ تھے، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ وفیکم، آپ کی پوری سیرت و کردار آج علماء بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، کہیں اس میں کوئی کمی اور نقص نہیں بتا رہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جب اتنا خوبصورت معاملہ ہے، دین اسلام، مذہب اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پھر آدمی کوئی مرتد ہو جائے، پھر کوئی آدمی دوسرے مذہب کو اختیار کر لے، پھر کوئی آدمی دوسرا طریقہ ڈھونڈنے لگے، تو گویا کہ اس نے اپنے ایمان کی قدر نہیں کی اور وہ اللہ کی نظر سے گر گیا ہے۔ آگے اللہ فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو شخص ساری پریشانیوں کے باوجود بھی اگر وہ میری رسی کو تھام لیا، یعنی مضبوطی سے اس دین کو پکڑ لیا، تو اس نے ہدایت کے راستہ پا لیا۔ اور اللہ پھر ایسے لوگوں کی ہدایت کے راستے دکھا دیتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو اللہ گویا کہ ایک ایسی ہدایت کی روشنی اس کے سامنے کہ اس پر چلتا چلا جاتا ہے اور مڑ کر کے کبھی نہیں دیکھتا ہے کہ کیا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر جتنا ممکن ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیے، اپنی زبان سے کسی چیز کی ناقدری مت کیجیے، کبھی بھی اسلام کو کمتر مت سمجھیے اور نہ کمتر بنا کر کے کسی کے سامنے پیش کیجیے۔ اگرچہ آج کمی ہے، اسلام صرف قرآن میں رہ گیا، اسلام کی خوبیاں کتابوں ہی میں ہے، ہماری پوری زندگی میں نہیں ہے، معاملات میں نہیں، عبادات میں نہیں ہے، اس لیے کمی ہم لوگوں میں ہے، اسلام میں کمی نہیں ہے۔ جس طرح سے ڈاکٹر دوا دیتا ہے، دوا میں کمی نہیں ہے، کھانے والے کے جسم اور اس کے عمل میں کبھی کمی ہوتی ہے، پرہیز نہیں کرتا ہے، اس کے جسم، اس کی باڈی اس دوا کو قبول نہیں کرتی، جس کی بنیاد پر کبھی قیمتی سے قیمتی دوا اس کی بیماری کے لیے صحت اور شفا کا ذریعہ نہیں بن پاتی، اس کی ہی وجہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس کی پرہیزگاری کے ساتھ میں اس کا استعمال کرے اور پھر اس کے باڈی میں اس کی اتنی قوت ہو تو وہ دوا اس کے لیے نفع کا ذریعہ بنے گی۔ لہذا اسلام میں خوبی ہے، کمی صرف ہمارے اور آپ میں ہے، ہم اپنی کمی کی وجہ سے اسلام کو کمی نہیں بتانا چاہیے۔ آگے اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ ہی سے ڈرو، ڈرنا ہے تو کس سے ڈرو؟ صرف اللہ سے ڈرو، کسی سے مت ڈرو۔ جو دوسروں سے ڈر گیا اللہ اور ڈرا دیتا ہے، اور اللہ سے جو ڈرتا ہے تو پھر وہ اس کو اللہ کسی سے ڈراتا نہیں ہے۔ لہذا ہمیشہ اللہ سے ڈریے، اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں، اپنے معاملات میں اتنا پختہ اللہ پر توکل کر لیجئے کہ پھر آپ کو کوئی بھی دنیا کی چیز طاقتور، قوت اور اس سے ڈر کبھی بھی محسوس نہیں ہو۔ لہذا جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین صرف اللہ سے ڈرتے تھے، ایک چھوٹے سے گناہ پر رو پڑتے تھے، تو پھر بڑی بڑی فوجی طاقتیں ان کے سامنے آ جائے تو ان کی ہوا وہ اکھاڑ دیا کرتے تھے۔
جب کسی نے آ کر کے خبر دیا تھا کہ مکہ سے بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، بڑی جماعت آ رہی ہے، ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے لوگ آ رہے ہیں اور تم لوگوں پر حملہ کریں گے، تم لوگ تو اطمینان سے بیٹھے ہو، کچھ تیاری بھی نہیں کر رہے ہو، اور وہ لوگ قریب قریب آ گئے ہیں اور آپ کو کوئی خبر نہیں ہے، کیا جواب دیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سن کر کے؟ اچھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس اتنا کہنا تھا کہ کہنے والا کو پسینے نکل گیا، ارے ہم اتنی ڈراؤنی خبر لے کر کے آئے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہے ہیں، ہتھیار ہے، جنگی چیزیں ہیں، دولت ہے، قوت ہے، افراد ہے، سب ہے، اور یہ بس 2 جملے میں ہماری ساری خبر کی پانی پانی کر دیا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے تو بس اللہ کافی ہے، ہم دیکھ لیں گے کیا ہوگا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ کلمات کب نکلتے ہیں؟ جب اندر سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ یقین کامل اللہ پر رکھتا ہے کہ جو کچھ کرے گا میرا اللہ۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈریے، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ ہم سب سے چاہتا کیا ہے؟ وہ فرما رہا ہے حق تقاتی، تم اللہ ہی سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیسے ڈرنے کا؟ اللہ نے سب کچھ ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ جب کوئی آدمی کچھ دیتا ہے تو ہم لوگ اس سے ڈرتے یا نہیں ڈرتے؟ کوئی آدمی اگر ہم کو کچھ دے دیا ہے تو اس کا احسان مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر کوئی آدمی ہم کو کچھ دیا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تم، تو ہم اس کی بات کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اگر یہ کام ہم کریں گے تو وہ کیا کہیں گے، اس لیے ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیا ہے؟ اس سے مجھے ڈر لگتا ہے، چاہے حکومتی سطح کا آدمی ہو، چاہے افراد ہو یا کوئی بھی ہو، کیا کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ بہت احسان کا معاملہ کیا ہے، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے کہ یہ بات کیوں کروں میں، ایسا خلاف ان کا کیوں کروں میں، اس لیے نہیں کروں گا۔ تو اللہ ہم سب کو اتنا دیا ہے، یہ پوری زندگی دی ہے، زندگی کی ضروریات دی ہے، زندگی برتنے کے ساز و سامان دیے ہیں، اور یہ دل و دماغ دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، بولنے کے لیے زبان دیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، سننے کے لیے کان دیا، چلنے کے لیے پاؤں دیا ہے۔ اگر صرف ایک دماغ نہیں ہوتا تو دنیا سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ پھر دنیا سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر دماغ صحیح نہیں ہوتا تو لوگ نجاست کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس ڈھانچے میں ہم سب کو اللہ نے ایک بڑی خوبصورت دماغ دیا، جس سے آپ سمجھتے ہیں یہ دنیا ہے، یہ دولت ہے، یہ ترقی ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بڑھیا ہے، یہ اچھا ہے، یہ بہت کامیاب ہے، تبھی تو سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ دماغ نہیں ہوتا تو کیا ہوتے؟ پاگل ہوتے۔ اب ان کے ہاتھ میں اگر آپ ہیرا دے دیتے تو وہ مٹی کا ڈھیلا سمجھ کر کے اس کو پھینک دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ ہم سب کو خوب دیا ہے، جب دیا ہے تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے حق ہے اللہ سے ڈرنے کا کہ ہم اور آپ اس کی قدر بھی کریں اور اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے کہ وہ حساب لینے والا بھی ہے، وہ دیا ہے تو پوچھنے والا بھی ہے، وہ پوچھ سکتا ہے اور وہ پوچھنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ کبھی بھی پوچھ سکتا ہے، اس دنیا میں بھی پوچھے گا، آخرت میں بھی پوچھے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی ایک معمولی دنیا کے آدمی سے جس طرح تم ڈرتے ہو، جبکہ اس کے پاس میں کوئی اپنی اختیاری چیز نہیں ہے۔ قتل کرنے والا بھی ایک دن مر جاتا ہے، قاتل بھی مرتا ہے، مقتول بھی مر جاتا ہے۔ لہذا آج بڑے سے بڑے بہادر کیوں نہ ہو، جو 100 200 ہزاروں آدمی کا قاتل ہو، اس کو بھی ایک دن مر کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ لہذا اس کے اندر خود اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت ہے۔ تو جو میرے بھائیو بزرگوں، جس انسان کا یہ حال ہے، ہم اس سے اتنا ڈرتے ہیں تو اس سے تو زیادہ ڈرنا چاہیے جس کے پاس خود اپنی ذات کی ساری طاقت، قوت، اور وہ حی اور قیوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی۔ اور دوسرا، اللہ جو چاہتا اپنے بندوں سے، وہ بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے میرے بندوں، گویا کہ اے ایمان والو، تم جب مرنا تو مسلمان ہو ہی کر کے مرنا، مسلمان رہ کر کے مرنا، ایمان کی حالت میں مرنا۔ یہ رب کی چاہت ہے، کس کی؟ یہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میری یہ بندے کفر میں نہیں مرے، کافر ہو کر کے نہیں مرے۔
بلکہ اس کی موت آئے تو کس پر آئے؟ ایمان کی حالت میں آئے، تاکہ میں جنت اس کے لیے بنایا ہوں، ایمان والوں کے لیے جنت سنوارا ہوں، تو پھر یہ جا کیوں رہا ادھر؟ اس لیے اللہ کی یہ آرزو گویا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تیری موت جب بھی آئے تو کس پر آئے؟ ایمان کی حالت میں آئے۔ تم جب بھی مرو تو مسلمان ہو ہی کر کے اور اسی پر رہ کر کے مرو۔ آج پوری دنیا کی کوشش ہم سب کی کیا ہے؟ موت کی محنت نہیں ہے، ہم کیسے مریں گے اس کی سوچ نہیں ہے، اس پر ہم کبھی بھی دماغ نہیں لگاتے ہم کیسے مریں گے، ہماری موت کیسے آئے گی اس پر ہم کبھی بھی چرچا نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا چرچا ہے تو دنیا کے بارے میں، ہماری سوچ ہے تو دنیا کے بارے میں، ہماری کوشش ہے تو دنیا کے بارے میں، ہم کیسے آگے بڑھیں گے، ہم کیسے اچھا بنیں، ہم کون سا ایسا کپڑا پہنے جو ہم کو لوگ دیکھ کر کے اچھا کہیں، ہم کون سی ایسی غذا کھائیں جو دیکھ کر کے ہم کو صحت مند لوگ سمجھیں، ہم کون سی تعلیم حاصل کریں جس سے ہم کو لوگ دنیا میں ترقی یافتہ انسان کہیں، ہم کیسے مکان اور محل میں رہیں جو لوگ دیکھ کر کے ہم کو بہت بڑا دنیا کا رئیس سمجھے، ہم کون سی ایسی لگژری کاروں پر چلے جس سے دنیا کی نظر میری طرف اٹھے، کون سی عہدے اور سیاست کے میدان کا بڑا کھلاڑی ہم بن کر کے بنے تاکہ دنیا میری طرف آئے۔ سب کی کوشش یہی ہے نا، بس دنیا کی کوشش ہے ہم کیسے اچھے لگے، ہم کیسے دوسرے کی نظر میں محبوب لگے، ہم کیسے دوسروں کی نظر میں عزت والے سمجھے جائے، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے گھر بار، ہمارا سنسار لوگوں کیسے اچھا لگے، اس کے پیچھے ہم محنت کر رہے اس کے پیچھے چرچا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے لوگ محنت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے لوگ تن من دھن لگے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ہمارا چرچا یہ نہیں ہوتا ہے ہم کیسے مریں گے، ہماری موت کیسے آئے گی، ہماری موت کفر پر آئے گی یا ایمان پر آئے گی، ہمارے پاس نیکی ہے یا نہیں نیکی ہے، ہماری موت کہیں ایسے نہ ہو کہ رحمت کے فرشتے کے بجائے وہ فرشتے روح کو لے جائے جو کافروں کی روح نکال کر کے لے جاتے۔ لہذا اس پر کبھی ہم چرچا نہیں کرتے، اس پر کبھی کوشش نہیں کرتے، اس پر کبھی ہم کو رونا نہیں آتا ہے، اس پر کبھی تڑپنا نہیں آتا ہے، کبھی ہم ایک دوسرے کو گھر میں کبھی سلسلے میں بیٹھ کر کے ذرا خاموشی سے مذاکرہ نہیں کرتے ہیں۔ کیسے مریں گے؟ مر جائیں گے، جیسے بھی مرنا ہے، حادثے میں مر جائیں گے، مرنا ہی ہے، مرنے کے بعد کون دیکھا؟ لوگ کہتے ہیں نا مردے پر ہزاروں ٹن من مٹی ڈال دو، اب تو اس کا معاملہ ہے، میرا کیا معاملہ ہے؟ یہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی یہ سوچ غلط ہے۔ جس طرح سے ایک مسلمان اگر اس طرح سے باتوں سوچ لے تو ان کی یہ سوچ غلط ہے، بلکہ ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ اچھی موت سب کو آئے، ایمان کی موت آئے، ہم کو بھی، اس کو بھی، سب کو بھی یہی آئے۔ لہذا لوگ سوچتے ہیں مرنا ہے، مر جائیں گے، جیسے مریں گے، کہیں بھی مر جائیں گے، کیسے بھی مر جائیں گے، ناپاکی کی حالت میں مر جائیں گے، شراب پیتے پیتے مر جائیں گے، زنا کرتے کرتے مر جائیں گے، سود کھاتے کھاتے مر جائیں گے، لڑتے لڑتے مر جائیں گے، مقدمہ بازی کرتے کرتے مر جائیں گے، مرنا ہے مر جائیں گے۔ ارے یہ مرنا کوئی ہے؟ اللہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا وہ چاہ رہا ہے تم مرو تو مسلمان بن کر کے مرو۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مرنے کے لیے دعا بھی بتایا، تم ہمیشہ دعا کرو وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ جب بھی مجھے موت دینا تو نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ ذرا نیک لوگوں کے قریب رہا کرو۔ کس کے قریب رہا کرو؟ نیک لوگوں کے قریب رہا کرو، ابراروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو، ان سے ذرا ملنا جلنا کیا کرو تاکہ ان کی نیکی کا کبھی تم پر اثر آ جائے اور اللہ تم کو بھی نیک بنا دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد ذرا اس کی بھی کوشش کرنا کہ تیری قبر کسی نیک لوگوں کے بازو میں بنے تاکہ اس کی رحمت کی برکت سے تجھے بھی عافیت مل جائے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نیک آدمی قبرستان میں ہوتا ہے تو اس کے جیسے پڑوسی کا ایک دائرہ ہے، کیا ہے؟ ایک دائرہ ہے، اسی طرح اس نیک آدمی کا بھی قبروں میں بھی ایک دائرہ ہے، یعنی اتنی قبروں تک کہ اس کی رحمت، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے عذاب قبر کو ہٹا دیتا ہے، ان کی نیکی کی برکت کی وجہ سے مغفرت فرما دیتا ہے۔
حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ سے ایک مرتبہ ایک پنڈت نے سوال کیا تھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ دوسرے کی نیکی دوسروں کو کیوں سے فائدہ ہوگا؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مر جاتا تو اس کی اگر نیک ہے تو اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ گناہ وہ کیا تو وہ سزا بھگتے، نیکی یہ کیا تو فائدہ اس کو ملے گا، اس سے اس کو کیا تعلق ہے؟ بڑی سخت گرمی کا زمانہ تھا، لوگ حضرت کے آدمی سب بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد بھی تھے، مریدین بھی تھے، لوگ تھے، گرمی کا وقت تھا، لہذا ایک خادم پنکھا جھل رہا تھا، وہ زمانہ ہی پنکھوں کے نہیں تھے تو ہاتھ کا پنکھا بڑا چلا رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا پنڈت جی آئیے ذرا بیٹھیے یہاں پہ، قریب میں بیٹھایا تو حضرت نے فرمایا ہوا تم کو لگ رہی ہے؟ کہا کہ ہاں لگ رہی مجھے بھی، ہوا کی ٹھنڈک پہنچ رہی ہے؟ ہاں پہنچ رہی ہے۔ کہا کہ یہ پنکھا آپ کے لیے نہیں جھل رہا ہے، یہ پنکھا میرے لیے جھل رہا ہے۔ کس کے لیے؟ یہ میرے لیے جھل رہا ہے، میرے لیے پنکھا ہلا رہا ہے تاکہ ہم کو ٹھنڈک پہنچے، لیکن یہ لگا رہا ہے تو میری برکت سے تجھے بھی ہوا لگ رہی ہے۔ کہا کہ اوہو میں سمجھ گیا کہ ایک نیک آدمی کا فائدہ برے کو کیسے مل جاتی ہے۔ یہ ہے جب پھول خوشبو، گلاب میں خوشبو آتی ہے تو وہ سب کو معطر کرتی ہے، گنہگار بھی گزر جائے اس کو بھی لگ جاتی ہے۔ ایسا بنیے، ایسی زندگی پاکیزہ بنیے، گلاب کی پھولوں کی طرف پھولیے اور اس کے طرف مہک جائیے کہ جو بھی آ جائے سب کو آپ کی نیکی سے فائدہ ہو، جو بھی آپ کو دیکھے اس کو نیکی کرنے کی یاد آ جائے، لہذا ایسا بنیے، ایسا بنیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیک آدمی کی وجہ سے کئی قبروں کو اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمہارا رہن سہن جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا، آخرت کا بھی معاملہ اللہ ویسے ہی لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ اگر برے لوگوں کے ساتھ تو تیرا معاملہ بھی مرنے کے بعد قبر میں برے لوگوں ہی کی طرح ہوگا، اور اگر نیک لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا ہی لوگوں کے ساتھ آپ کو کرے گا۔ خدا نخواستہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں اگر قبر کسی گنہگار کے بازو میں کسی نیک آدمی کی قبر بنا دی جاتی ہے تو قدرتی طور پر میں اللہ اس کی قبر کو بدل کر کے دوسری جگہ کر دیتا ہے تاکہ اس کی گناہ کی نحوست اس نیک بندے کو نہ پہنچے۔ اس لیے حضرت مولانا احمد علی لاہوری علیہ الرحمہ ایک بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے تھے جو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی، موت ہوئی اور جب دنیا سے چلے گئے اور جس قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا جہاں قبر ان کی بنی، کسی خاص شاگرد نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا حال ہے آخرت کی قبر کی؟ کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے میرے لیے بخشش و مغفرت کا فیصلہ کر دیا، میں تو ڈر رہا تھا، رو رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا احمد علی لاہوری تم رو نہیں، تم قرآن کی اتنی خدمت کیا ہے میرے کلام کی، اس کی برکت سے آج صرف تم ہی کو نہیں بخشا ہوں بلکہ تمہاری وجہ سے اس پورے قبرستان والوں کو بخش دیا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ مولوی نیک اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، یہ مولوی بن گیا، یہ نمازی بن گیا، یہ فلاں بن گیا، یہ فلاں بن گیا۔ نہیں، اس کی قدر تو اللہ کے پاس معلوم ہوگا، اس لیے اپنی پڑوسی بھی نیک لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ایک قبر کی برکت سے کئی لوگوں کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، جیسے ایک نیک آدمی کی نماز کی قبولیت کی وجہ سے اللہ پوری نمازیوں کی نماز قبول کر لیتا ہے، ایک دو چار حاجیوں کی حج کی قبولیت کی وجہ سے اللہ سارے حاجیوں کی حج کو قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج ہماری اور آپ کی تو فکریں صرف کیا چل رہی ہے، ہم دنیا کیسے بنا لیں، ہماری زندگی اچھی لوگوں کی نظر میں کیسے آئے، ہم کیوں ایسا ہو جائیں، کون سا شکل اختیار کریں، کون سا طریقہ اختیار کریں، کون سی چیز کھائیں، کون سا کپڑا پہنیں، کون سی گاڑی رکھیں، کون سا گھر بنائیں، کون سی تجارت کریں، کون سی تعلیم کریں، کون کسی پڑھائی کریں، کون سی ڈگریاں لیں، کون سا عہدہ لیں، تاکہ ہم دنیا میں کتنے دن رہیں گے، 60 سال 70 سال 80 سال، اور پھر کیا ہوگا، وَتَوَفَّنَا، پھر تو موت اللہ دے گا۔
موت دے گا۔ اس لیے اللہ فرمایا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، پیدا کرنے والا، کھلانے والا، ہم سب کا رب یہ چاہتا ہے کہ تم جب بھی مرو تو کس حال میں مرو؟ ایمان کی حالت میں مرو، ایمان کی حالت میں مرو، مسلمان کی حالت میں مرو۔ اس لیے اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہیے کہ ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں نکلتا چلا جا رہا ہے کسی دریچے سے۔ اس کے بڑے دریچے کھلے ہوئے ہیں ایمان جانے کا، آج کل بہت لوگ کھول کر کے بیٹھے ہیں، اور یہ بڑی جلدی نکل جاتا ہے اگر اس کو ہم حفاظت سے نہ دیکھیں تو۔ اس لیے ٹٹولتے رہیے، دیکھتے رہیے، اندازہ کرتے رہیے، اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ میں جوڑے رکھیے، کبھی غفلت میں نہ رہیے۔ نہیں جمعہ پڑھ رہا ہوں مسلمان، جاؤ مسلمان، میرا نام ہے مسلمان، میرے دادا پردادا مسلمان ہے مسلمان۔ نہیں میرے بھائیو بزرگوں، کبھی ایمان گھٹتا گھٹتا اتنا گھٹ جاتا ہے کہ موت وقت اس کی پتہ بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے اس کا ٹٹولتے رہیے، دیکھتے رہیے، جائزہ لیتے رہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی فکریں کرتے رہنا، اور اس کی پہچان یہ ہے جب گناہ بڑھ جائے تو ایمان کم ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شوگر بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ طاقت کم ہو جاتی ہے، انسان کی کمزوری آ جاتی ہے، یہ تو علامت ہوتی ہے۔ لہذا جب گناہ بڑھنے لگے، نافرمانیاں بڑھنے لگے، نمازیں مستقل چھٹنے لگے، ذکر اذکار سے غفلت زندگی گزرنے لگے، تو سمجھ جائیے ایمان گھٹ رہا ہے، اور بالکل گھٹ گیا ہے، کہیں موت کے وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو۔ اسی لیے اپنی نیکی کو بڑھائیے، اپنے اچھے اعمال کو بڑھائیے، ذکر اذکار کو بڑھائیے۔ خصوصاً وہ حضرات جو ان کی عمریں 50-60 سال کی طے کر لیے ہیں اور کر رہے ہیں، ان کو تو بڑی ہوشیاری کے ساتھ میں رہنی چاہیے۔ اسی لیے بعض علماء کرام نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں محدثین فرماتے ہیں اگر 60 سال کی عمر کا آدمی خدا نخواستہ اگر وہ نافرمانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ذکر نہیں کرتا ہے، موت کی فکر نہیں کرتا، آخرت کی تیاری نہیں کرتا، اس کے لیے اس کے دل و دماغ نہیں چلتے ہیں، تو یہ شخص اللہ کی نظر سے گر گیا ہے۔ اب اس کو ہدایت ملنا بہت مشکل ہے، پھر اللہ اس کو اسی طرح اس کی زندگی آخری تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر ہم کتنے بھی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اس کے حق میں کوئی کام نہیں آتے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اپنے لیے بھی فکر کیجئے، دوسروں کے لیے بھی فکر کیجئے، اپنے بچوں کے لیے فکر کیجئے، اپنے گھر والوں کے لیے فکر کیجئے، چرچا کیا کیجئے کبھی کبھی، جس طرح دنیا کے معاملات میں ہم چرچا کرتے ہیں۔ ایک مہمان آ رہا ہے کیا کھلائیں گے، ایک مہمان آ رہا ہے کہاں بیٹھائیں گے، ایک مہمان آ رہا ہے اس کے لیے کتنے قسم کی ہم کھانے پینے کی چیزیں لائیں گے، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ ہم کو فلاں جگہ جانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کبھی یہ بھی چرچا کیجئے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، تم کتنا کمائے اور ہم کتنا بنائے ہیں، وہاں کی بھی تیاری، وہاں کی بھی فکریں بیٹھ کر کے کیجئے، غفلت میں نہ رہیے۔ اگر اپنے گھر میں کسی بھی فرد، اگر شوہر اپنی بیوی کو غفلت میں دیکھے تو تنبیہ کرے، فکر کرے، دعا کرے، نیکی کی طرف اس کی دعوت دیں، بلائیں۔ اگر آپ کی اولاد میں، بال بچوں میں اگر غفلت ہے دین، اسلام، ایمان، نماز سے، تو ان کو پیار محبت سے ان کو لائیے، سمجھائیے، یہ بہت بڑا دینی دعوت ہے۔ دینی دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم گلیوں میں نکل جائیں، دینی دعوت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم سال 2 سال 4 سال لگا لیں، دینی دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ممبر پر بیٹھ کر کے بڑی اچھی تقریریں کر دیں۔ دینی دعوت سب سے پہلا جو مرکز ہمارا اور آپ کا ہے وہ ہماری فیملی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، وہاں پہلے اس کو ٹھیک کیجئے تاکہ کل آخرت میں انہی کے ساتھ زندگی وہاں بھی گزارنی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جس طرح سے کپڑے کی فکر، چیزوں کی فکر، گھر کی فکر، کھانے پینے کی فکر، پڑھنے لکھنے کی فکر، اسی طرح اچھی موت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور اچھی موت نیکیوں سے اچھی بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا جو ہم سب کو پیدا کیا ہے کہ تم مرو تو مومن بن کر کے مرو، مسلمان بن کر کے مرو، ایمان کے ساتھ مرو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے اہل اللہ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھے جب تک کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ ایمان پر خاتمہ ہوا تو کہنے لگے ہاں میں کامیاب۔ وہ قصہ واقعہ سنایا ہوں، 1 منٹ کی بات ہے۔
حضرت بایزید بستانی علیہ الرحمہ کتنے بڑے بزرگ تھے، ولیوں میں بڑا ولی کہلاتے تھے۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کی طرف سے جاتے تھے مسجد، تو راستے میں ایک گڑیا ملتی تھی جو روز بکری کو پکڑ کر کے دکھاتی تھی، اے بایزید بتاؤ تیری داڑھی اچھی ہے یا میری بکری کی داڑھی اچھی ہے؟ عمر کی بکریاں ہو جاتی تو تھوڑی کی نیچے اس کے بال بڑے ہو جاتے داڑھی کی شکل میں۔ روز وہ کہتی تھی، لیکن کبھی بھی جواب نہیں دیے پوری زندگی میں، مسکرا کر کے چلے جاتے تھے۔ موت جب قریب، وفات قریب، تو نصیحت کیے، وصیت کیے لوگوں کو کہ میری موت کے بعد میں میرا جنازہ قبرستان اس راستے سے نہیں لے جانا بلکہ بڑھیا کے گھر کی طرف سے لے جانا۔ لہذا ایسے ہی لوگوں نے کیا، کہا کہ وہاں تھوڑی دیر مجھے رکھ بھی دینا۔ جنازہ رکھا گیا تو آواز آئی، اے بوڑھی ماں میری داڑھی تیری بکری سے اچھی ہے۔ بڑھیا کہنے لگے، ارے بایزید محلے کی تھی، بے تکلف تھی کہ اسی دن بول دیا ہوتا تو آج اتنے دن تک میں کیوں تجھ سے سوال کرتا رہتا۔ کیا جواب دیے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا غیر ایمان پر ہوگا۔ اگر میں ایمان پر نہیں مرتا تو مجھ سے تو اچھی یہ بکری ہے، اس لیے اس پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے۔ اور اگر میں ایمان کے بغیر مر جاتا، کلمے کے بغیر مر جاتا، تو میرے لیے تو نقصان ہی نقصان اور جہنم ہی جہنم۔ اسی لیے میری موت اللہ نے ایمان پر دی ہے، اب میں کامیاب ہوں آخرت کے اعتبار سے، اس لیے آج میں کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں، دنیا کتنی اچھی بنا لیں گے لیکن یہ سب دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ایمان ہے تو قبر بھی اچھی، موت بھی اچھی، حشر بھی اچھی، حساب کتاب بھی اچھی، جنت بھی اچھی، پل صراط سے بھی گزرنا اچھا، نبی کی صفات بھی اچھی۔ اور اگر ایمان کے بغیر مریں گے تو دنیا بھی چلی جائے گی اور آخرت بھی چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ کی یہ آرزو ہے ہم سب کے بارے میں۔ رب مہربان کتنی پیاری باتیں اور کتنا پیارا انداز سے فرما رہا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تم جب بھی مرو اور موت جب بھی میں تم کو دوں گویا تو تم ایمان کی حالت میں رہو۔ اس لیے ہمیشہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کی دعا کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ آیت کریمہ کب پڑھی جاتی معلوم ہے کبھی کسی کو؟ سب کا نکاح ہو گیا ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں۔ خطبہ نکاح میں سب سے پہلی آیت یہ پڑھی جاتی ہے۔ کب پڑھی جاتی ہے؟ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں اس آیت کریمہ کو رکھا تاکہ یہ شادی بیاہ، یہ دنیا سنسار میں کہیں غفلت میں ایمان نہیں ختم کر لینا، یہ شادی بیاہ کی چکر اور اس کی خوشیاں موج و مستی میں کہیں اللہ سے ڈرنا بھول نہیں جانا۔ اسی لیے دو پیغام نکاح کے خطبے میں اللہ کے رسول نے شامل فرمایا اللہ کا، ایک کہ اللہ ہی سے ہمیشہ ڈرنا اور ایمان بچا کر کے رکھنا، کہیں یہ دنیا کی نزاکتوں میں، شادی بیاہ، بیوی آل اولاد کی خوشیوں میں کہیں تیرا ایمان نہیں لٹ کٹ پٹ جائے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کو خطبے کے نکاح میں شریک کیا گیا اور پڑھتے ہیں آج خطبے نکاح میں، اگرچہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں اور یہی ہماری غفلت کی بات ہے کہ اچھی باتیں بھول جاتے ہیں، اسی لیے اچھے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ اچھی بات یاد رکھیں گے تو اچھا کام کرنا بھی یاد آئے گا۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب